السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوان بیٹے نے دھکے مار کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں سڑک پر بری حالت میں بیٹھا ہوا تھا جب ایک جوان لڑکی آئی اور مجھے اپنے ساتھ رکشے میں بٹھا کر ایک مکان میں لے گئی۔ جیسے ہی میں اس گھر کے اندر داخل ہوا تو ایک اور بوڑھی عورت سامنے آئی۔ ان دونوں کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ یہ دونوں عورتیں کوئی اور نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کا تارا اور جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ یہی حقیقت بھی ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے بھی معلوم ہوا کہ میں اپنی ماں کی آنکھ کا تارا ہوں۔ میری ماں اور باپ نے مجھے ہاتھوں کا چھالا بنا کر پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں، یعنی میں 3 بہنوں کا اکلوتا اور چھوٹا بھائی تھا۔ میرا نام عباس احمد ہے۔ میں بہاول نگر شہر کا رہنے والا ہوں۔ جیسے ہی ذرا ہوش سنبھالا مجھے اس حقیقت کا اندازہ ہوا کہ میں تو گھر بھر کا لاڈلا ہوں۔ اول تو میرے منہ سے نکلنے والی کسی بھی بات سے اماں انکار ہی نہیں کرتی تھیں، اور اگر کبھی اماں دل پر پتھر رکھ کر میری کسی بات کو انکار کر بھی دیتی تو میری کوئی نہ کوئی بہن آڑے آ جاتی، اور میں جس بھی چیز کی خواہش کر رہا ہوتا اسے ضرور پورا کیا جاتا تھا۔ یوں تو ہمارا تعلق ایک متوسط سے گھرانے سے تھا، مگر میرے ابا کی صدر بازار میں ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان تھی۔ دکان اچھی چلتی تھی اور گھر کا گزر بسر بھی اچھا ہو رہا تھا۔ اگر یوں کہا جائے کہ میں ایک راجہ اندر کی طرح زندگی گزار رہا تھا تو اس میں بھی کچھ غلط نہیں ہوگا، مگر یہ باغ و بہار زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی۔ میں اس وقت 12 سال کا تھا جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ابا کا یوں اچانک چلے جانا ہم سب گھر والوں کے لیے ہی بہت بڑا صدمہ تھا۔ ہم سب کے لیے یہ صدمہ ایک پہاڑ جیسا تھا جسے برداشت کرنا ہماری بس سے باہر کی بات تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا، بالآخر جینا ہی پڑتا ہے۔ غم کتنا بھی بڑا ہو اسے اپنے کندھوں پر اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ میں نے بھی 12 سال کی عمر میں یہ غم اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اپنے گھر کا بڑا بن گیا، مگر میں دکان سنبھالنے کے لیے ابھی بھی چھوٹا تھا۔ مشکل کے اس وقت میں شفقت چچا نے ہمارا بڑا ساتھ دیا۔ شفقت چچا ابا کی دکان پر ملازم کا کام سر انجام دیتے تھے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہماری دکان زیادہ بڑی نہیں تھی، چھوٹی سی تھی، اس لیے ملازم بھی صرف ایک ہی تھا، اور وہ تھے شفقت چچا۔ ابا کی وفات کے بعد شفقت چچا تعزیت کے لیے اماں کے پاس آئے اور انہیں یہ پیشکش کی کہ جب تک آپ چاہیں گی میں پوری ایمانداری اور دل کے ساتھ غفور بھائی کی دکان کی دیکھ بھال کروں گا، تب تک آپ عباس احمد کو میرے ساتھ دکان پر بھیجا کریں۔ 2-3 سال کی بات ہے، جب تک عباس دکان سنبھالنے کے قابل ہوگا اسے کچھ نہ کچھ تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ ماں کو یہ بات نہایت مناسب لگی اور پھر میری تعلیم کا سلسلہ وہیں پر رک گیا اور میں شفقت چچا کے ساتھ دکان سنبھالنے لگا۔ کہنے کو تو میں 12 سال کا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سب سے بڑا استاد ہے، یہ سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں سب سیکھتا چلا گیا۔ میں 18 سال کا ہوا تو میں نے اپنی تیسری اور آخری بہن کا فرض بھی ادا کر دیا اور اسے بھی آخر اس کے گھر رخصت کر دیا۔ وفات سے پہلے ابا بڑی 2 بہنوں کے فرض سے سبکدوش ہو چکے تھے۔ وقت کا پہیہ دھیرے دھیرے گھومتا رہا۔ وہی گھر اور وہی آنگن جو کبھی بھرا ہوا تھا، جس میں ہم سب گھر والوں کے کہہ کے گونجا کرتے تھے، اب وہ آنگن بالکل خالی اور سنسان ہو چکا تھا۔ ابا اپنے دائمی سفر کو روانہ ہو چکے تھے اور بہنیں اپنے اپنے گھروں کو سدھار گئی تھیں۔ میں صبح کا گیا شام کو دکان سے واپس لوٹتا تھا اور گھر میں اماں ہر وقت اکیلی ہوتی تھی۔ یہ اکیلا پن اب اماں کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اکیلی بیٹھی وہ طرح طرح کی سوچوں میں مصروف رہتی تھی۔ سارا دن گھر میں تنہا گزارنے کی وجہ سے وہ گھر کی تنہائی سے اکتا جاتی تھی، اسی لیے اب اماں وقتاً فوقتاً میرے آگے میری شادی کا ذکر چھیڑتی رہتی تھی۔ چند دن گزرنے کے بعد اماں پھر سے یہی تقاضا کرنے لگتی کہ عباس احمد بیٹا اب تم شادی کر لو تاکہ اس گھر کو سنبھالنے والی کوئی آ جائے اور میں بھی اپنی آخری ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں۔
میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنا دم نہیں رہا کہ میں چولہا چونکا کر سکوں۔ میں مسکرا کر کہتا، اماں گھر میں فرد ہی کتنے ہیں، میں اور تم ہی تو ہیں، اور اپنے لاڈلے بیٹے کی روٹی بھی اب پکانی تم پر بھاری پڑ رہی ہے کیا؟ میں نے تو مذاق میں کہا تھا، مگر اماں کی آنکھیں فوراً آنسوؤں سے بھر گئیں اور کہنے لگی، بیٹا تیرے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، مگر کیا کروں؟ تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں فوراً آگے بڑھا اور اماں کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے میں نے ماں کے ماتھے پر پیار سے ایک بوسہ دیا اور کہا، ارے میری پیاری ماں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میں نے پہلے کبھی تمہاری کسی بات سے انکار کیا ہے؟ جیسے تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اماں مسکرا اٹھی اور خوشی سے اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ اب اماں نے میرے لیے زور و شور سے لڑکی کی تلاش کرنے کا آغاز کر دیا تھا۔ اب جب بھی میں گھر واپس آتا، گھر میں اماں کے پاس کوئی نہ کوئی عورت بیٹھی ہوتی تھی۔ اماں کی پریشانی، بیماری، تھکاوٹ، وہ سب جیسے اڑن چھو ہو چکا تھا۔ اب تو جیسے اماں کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے لیے چاند سی بہو اور میرے لیے خوبصورت سی بیوی تلاش کرنا۔ اور بالآخر 6 ماہ کی مسلسل کوششوں کے بعد اماں کو ماریا پسند آ گئی۔ ماریا کا تعلق ایک غریب سے گھرانے سے تھا۔ نہ جانے اماں کی یہ سوچ کس حد تک درست تھی، مگر اماں کا کہنا تھا کہ غریب گھر کی لڑکی ہوگی تو یہاں ہمارے گھر میں خوش رہے گی اور دب کر رہے گی۔ خیر، ہم بارات لے کر گئے اور نہایت ہی سادگی سے ماریا کو بیاہ کر اپنے گھر لیا۔ وقت کا پہیہ ایک بار پھر سے چل پڑا۔ ماریا میرے لیے ایک نہایت ہی اچھی ہم سفر ثابت ہوئی تھی، مگر ماریا کے اپنی زندگی میں شامل ہونے کے بعد میں نے یہ جانا تھا کہ میں ایک ضدی انسان ہوں اور تھوڑا سا خود غرض بھی ہوں۔ شاید ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ دونوں عادتیں مجھ میں پائی جاتی تھیں۔ جب تک میں اکیلا تھا، مجھے بتانے والا یا میری ذات میں نقص نکالنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ماں اور بہنیں ہی تو تھیں، اور ان سب نے تو مجھے ہاتھوں کا چھالا بنا رکھا تھا۔ ایسے میں مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب میں ضدی اور خود سر بن گیا۔ خیر، وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر ابھی تک اولاد کی خوشی سے محروم تھا۔ مجھے اور میری بیوی ماریا کو اس بات کا اتنا احساس نہیں تھا جتنا میری ماں کو تھا۔ اگر میرے اور بھائی ہوتے تو شاید سچویشن اس سے کچھ مختلف ہوتی، مگر شاید میں اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے میری ماں کی توقعات کا مرکز بس میں ہی تھا۔ اب اماں اٹھتے بیٹھتے میرے اور ماریا کے سامنے اپنے پوتے پوتیوں کا ذکر کرنے لگی تھی۔ اماں کی اس مسلسل تکرار سے ماریا پریشان رہنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ میرے بھی ذہن میں اماں کی باتیں جگہ بنا دی جا رہی تھی، اور میں بھی اب ماریا سے الجھنے لگا تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی چھوٹی اور معمولی سی بات پر میری اور ماریا کی لڑائی ہو جاتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، اور جب ہماری شادی کو 3 سال شروع ہوا تو اللہ نے ہماری دعا سن لی اور ماریا امید سے ہو گئی۔ میں اپنی طرف سے ماریا کا بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ بڑی مشکل سے ایک ایک دن گننے کے بعد آخر کار 9 ماہ کا یہ طویل عرصہ ختم ہوا، اور ڈلیوری کا وقت قریب آتے ہی جیسے ہی میں ماریا کو اسپتال لے کر پہنچا تو چیک اپ کے بعد ڈاکٹر مجھ پر چڑھ دوڑی اور کہنے لگی کہ 9 ماہ کا طویل عرصہ تم کہاں رہے؟ کیا تم نے ایک بار بھی ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا؟ یہ تو نہایت مشکل کیس ہے، ماں کی جان کو نہایت خطرہ ہے۔ اب آپ کو اس کاغذ پر سائن کرنے ہوں گے اور ہمیں بتانا ہوگا کہ اگر ہمیں ماں یا بچے میں سے کسی ایک کی جان بچانی پڑے تو ہم کسے بچائیں؟ میں حیران پریشان کھڑا اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ اچانک کیسی پریشانیاں آ پڑی ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا تو کچھ سوچتے ہوئے اماں نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگی، دیکھ عباس، اتنے عرصے بعد اللہ نے تیری سنی ہے اور تجھے اولاد کی خوشی نصیب ہوئی ہے، اب اپنے ہاتھوں سے گوا دو گے؟ اماں کی بات سن کر میں عجیب ششوپن کا شکار ہو چکا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کروں تو کیا کروں، کہاں جاؤں۔
کون سا رستہ اختیار کروں؟ ڈاکٹر کو کیا جواب دوں؟ مگر ڈاکٹر منتظر کھڑی تھی، جواب تو دینا ہی تھا۔ میں نے ماتم سے لہجے میں نظریں جھکا کر ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ آپ بچے کی جان بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ کچھ لمحے تک ڈاکٹر نے ساکت نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر جی اچھا کہہ کر آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گئی۔ ماریا آپریشن تھیٹر میں تھی، آپریشن ابھی جاری تھا۔ اتنے میں میری ساس بھی آ چکی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اپنی بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی اور کہنے لگی کہ ہم ماں کو نہیں بچا سکے۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس نے وہاں رونا پیٹنا ڈال دیا۔ میں اندر گیا اور اپنی مردہ بیوی کے پہلو میں پڑے بیٹے کو اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت میں نہایت بے حس ہو چکا تھا۔ میں اور اماں بچے کو لے کر گھر چلے گئے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد میں اپنے سسرال گیا اور بیوی کے جنازے کو ودا کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنے گھر آ گیا۔ ماریا کی وفات کے بعد میرے سسرال والوں نے میرے سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ میں نے بھی دوبارہ ان کی کوئی خیر خبر نہ لی۔ میں نے اپنے بیٹے کے نام محمد ایان رکھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ ایان کو اماں پال رہی تھی، مگر اب اماں کی بس ہو چکی تھی۔ ایسے ہی ایان 1 سال کا ہوا تو اماں نے کہا کہ عباس اب تم دوسری شادی کر لو۔ میرا کیا پتا کس وقت میرا بلاوا آ جائے اور میری آنکھیں بند ہو جائیں۔ خیر اس طرح سے کچھ دن کی تلاش کے بعد اماں نے ایک بار پھر سے میری شادی کر دی۔ اس بار رضیہ کو میری شریک سفر کے طور پر چنا گیا۔ رضیہ بھی اچھی لڑکی تھی، مگر خدا جانے کہ تقدیر میں کیا لکھا تھا اور قدرت کو کیا منظور تھا۔ میری اس شادی کو بھی 2 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر اب تک یہاں سے بھی اولاد کی کوئی خوشخبری نہ ملی تھی۔ میری شادی کو 2 سال ہوئے تو ایک دن اماں بھی چپکے سے آنکھیں بند کر گئی اور منو مٹی تلے جا سوئیں۔ اب گھر میں صرف میں، رضیہ اور میرا بیٹا ایان ہی تھے۔ گزرتے وقت نے مجھے ایک چیز کا احساس دلایا کہ میں نے ماریا کے ساتھ زیادتی کی تھی، مگر جب ایان کے چہرے کی طرف دیکھتا تو پھر یہ سوال بھی ذہن میں آتا کہ اگر میں اس دن ماریا کی جان کو بچا لیتا تو پھر میں بے اولاد ہی رہتا، اور بے اولاد تو میں آج بھی ہوں۔ مگر اس دن میں نے ڈاکٹر سے بچے کی جان بچانے کو کہا۔ شاید یہ میرا فیصلہ درست تھا، کیونکہ دوسری شادی کے بعد بھی میں اب تک بے اولاد ہی تھا۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے کبھی بھی رضیہ سے اس بات پر بحث نہیں کی تھی کہ وہ اب تک بے اولاد کیوں ہے۔ شاید میرے دل کے کسی کونے میں ماریا کے ساتھ زیادتی کا احساس تھا، اور میں اس کا مداوع اس صورت میں کرتا تھا کہ میں رضیہ سے کسی بھی بات پر بحث نہیں کرتا تھا۔ میری توجہ کا مرکز اب میرا بیٹا ایان ہی تھا۔ وقت گزرتا رہا، ایان بڑا ہو رہا تھا۔ میری طرح میرا بیٹا ایان بھی گھر بھر کا لاڈلا تھا، بلکہ وہ کچھ زیادہ ہی تھا، کیونکہ میری تو بہنیں بھی تھیں، مگر ایان اکلوتا بچہ ہی تھا۔ ماں باپ کے اور پیسوں کے لاڈ پیار اور بے جا آسائشات نے میرے بیٹے کو کب خود سر بنا دیا مجھے پتا ہی نہ چلا۔ ضدی تو میں بھی تھا، مگر ایان مجھ سے بھی 2-4 ہاتھ آگے تھا۔ بچپن میں اکثر بچے ضدی ہوتے ہیں، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، مگر ہمارے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ ایان جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کی طبیعت میں ہٹ درمی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں صبح سے شام تک اپنی دکان پر رہتا تھا۔ اسکول اور کالج جانے کے بعد ایان کہاں جاتا ہے، کن لڑکوں سے ملتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کی صحبت کیسی ہے، وہ کیسے لوگوں میں بیٹھتا ہے، میں اس پر کوئی نظر نہ رکھ سکا، اور جب تک مجھے اس بات کا علم ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ یہ تب کا واقعہ ہے جب ایان 12ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ مجھے بہت سالوں سے میری تو یہی روٹین تھی کہ میں مغرب کے وقت اپنی دکان سے واپس آ جاتا تھا، مگر ایان رات کا کھانا کھانے کے بعد عشاء کے بعد باہر نکل جاتا اور پھر اتنی دیر سے واپس آتا کہ اس کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی۔ کئی بار میں اسے اس بات پر ٹوک بھی چکا تھا۔ ہم ماں بیٹے کی اس بات پر بہت دفعہ بحث بھی ہو چکی تھی،
مگر اسے میری کسی بات کا اثر نہ ہوتا تھا۔ وہ میرے بات ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ ایان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اس بات کا علم تو مجھے اس دن ہوا جب ایک دن جمعہ تھا، مارکیٹ بند تھی اور میں گھر پر ہی تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور ایان حسب معمول گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں صحن میں بیٹھا اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا اور رضیہ مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی جب وہ ایان کے کمرے میں اس کے کپڑے لینے کے لیے گئی۔ ایان کے کمرے سے اس کے دھونے والے کپڑے لانے کے بعد رضیہ صحن میں بیٹھی مشین میں ڈالنے سے پہلے حسب عادت اس کے کپڑوں کی جیبیں دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کچھ حیرانگی سے ہاتھ میں کچھ تھامے ہوئے میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، یہ رکھ لیں، ایان کے کپڑوں سے نکلا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں موجود چیز کو حیرت سے دیکھا اور تھامتے ہوئے کہا، کیا ہے یہ رضیہ؟ رضیہ واپس مڑ چکی تھی اور یوں ہی میری طرف دیکھے بغیر بولی، مجھے کیا معلوم، ایان کی پینٹ کی جیب میں تھا۔ اگر میں اس پیکٹ کو ہاتھ میں تھامے ہکا بکا حیران پریشان نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، دل ہی دل میں خدا سے دعا بھی کر رہا تھا کہ جو مجھے شک پڑ رہا ہے خدایا وہ نہ ہو۔ وہ سفید چھوٹی سی ایک پوڑیا تھا جس کے اندر سفید رنگ کا ہی ایک پاؤڈر موجود تھا۔ میں نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس پیکٹ کو کھولا اور اسے سونگھ کے دیکھا۔ ایک لمحے کے اندر اندر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے خدشے حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں۔ ایان نشہ کرتا تھا، یہ سوچ میرا کلیجہ چیر دینے کے لیے کافی تھی۔ میری حالت سے بے خبر رضیہ اپنے کام میں مشغول تھی کہ اسی دوران باہر کا دروازہ کھلا اور ایان گھر کے اندر داخل ہوا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی مجھ پر نظر پڑی اور اس نے میرے ہاتھوں میں موجود اس چھوٹے سے پیکٹ کو بھی دیکھ لیا تھا۔ ایک سیکنڈ کے اندر ہی وہ بھی معاملے کو سمجھ چکا تھا۔ پلک جھپکتے ہی وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور پھر جھپٹ کر میرے ہاتھوں سے وہ پیکٹ لے لیا اور فوراً اپنے کمرے کا رخ کرنے لگا، مگر میں نے اسے آواز دے کر روکا اور کہا، رکو، یہاں میری بات سنو، اندر بعد میں جانا، پہلے میرے سوال کا جواب دو کہ یہ کیا ہے اور یہ چیز تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ کچھ نہیں ہے ابا، آپ گھبرائیں مت، ویسے بھی یہ پیکٹ میرا نہیں ہے، میرے ایک دوست کا ہے۔ ایان نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کر مجھے جواب دیا اور اندر کمرے میں گھس گیا۔ میں فوراً اس کے پیچھے اندر کمرے میں داخل ہوا اور التجائیہ انداز میں اس سے کہنے لگا، دیکھو بیٹے، میری بات سنو، میری طرف دیکھو، تم کوئی غلط کام تو نہیں کرتے؟ میں نے پریشانی سے ایک اور سوال کیا تو اس نے الجھے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھا اور پھر چڑھ کر کوفت بھرے لہجے میں کہنے لگا، آپ کو ایک بار بتایا ہے نا کہ آپ فکر مت کریں، یہ میرا نہیں ہے۔ پھر بھی بیٹا، اگر یہ تمہارا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دوست اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ میرے لہجے میں ابھی بھی فکر مندی کے آثار تھے، مگر ایان کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے میری طرف مڑا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک ہی بات کو بار بار کیوں دہرا رہے ہیں؟ اس کے اس طرح چیخنے پر میں دم بخود رہ گیا اور پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر صحن میں سانس روکے کھڑی رضیہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے باہر نکلتا دیکھ کر وہ بھی خاموشی سے مڑی اور جا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور میں اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میرا بیٹا خود سر اور ضدی ہے، مگر آج نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وقت میرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جوان بیٹا بھی میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ آنے والا وقت کیسا ہوگا اور مجھے کیا رنگ دکھائے گا، اسی خوف سے اس تمام رات میں ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکا۔ اپنے اکلوتے اور جوان بیٹے کو لے کر میرے دل میں جو خدشے اور وسوسے جنم لے رہے تھے، چند ہی دنوں میں ان خدشوں نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ کچھ یوں ہوا کہ اس روز جب شام کے وقت کام سے لوٹا اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ صحن کے بیچوں بیچ کھڑا ایان
اپنی ماں سے اونچی آواز میں کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو ایک پل میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بحث پیسوں کو لے کر ہو رہی ہے۔ ایان رضیہ سے پیسے مانگ رہا تھا، جبکہ وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں آگے بڑھا اور ایان کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ کیا طریقہ ہے اپنی ماں سے بات کرنے کا؟ مگر اگلے ہی لمحے ایان نے جو حرکت کی، اسے دیکھ کر میں اپنی جگہ پر ساکت تو جامد رہ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پر رکھے اور مجھے بری طرح سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا چند قدم پیچھے ہوا اور زمین پر جا گرا۔ ایان کی طرف دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے۔ وہ بے اختیار تیزی سے میری طرف بڑھا اور میرے اوپر جھک کر میری قمیض کی جیب سے پیسے نکالنے لگا۔ میں اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل میری جیب سے پیسے نکالنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اسی دھینگا مشتی کے دوران میں بڑی مشکل سے زمین سے اٹھ کر کھڑا ہوا، مگر ابھی میں سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ایان آگے بڑھا اور سیڑھیوں پر موجود ایک لکڑی کا ڈنڈا اٹھا لیا۔ اس نے وہ ڈنڈا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پوری قوت سے میری کمر پر رسید کر دیا۔ لکڑی کے اس ڈنڈے سے لگنے والی چوٹ سے زیادہ میرے دل پر اس بات نے کڑی ضرب لگائی تھی کہ میرے بیٹے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ کمر پر ایک ڈنڈا لگنے کے بعد میری مزاحمت جیسے دم توڑ چکی تھی۔ ایان مسلسل میرے اوپر ڈنڈے برسا رہا تھا اور میں گرتے پڑتے لڑکھڑاتے ہوئے آہستہ آہستہ گھر کے بیرونی دروازے کے قریب آ چکا تھا، اور پھر فرش سے اٹھتے اور سنبھلنے کے چکر میں گھر سے باہر ہی جا گرا۔ گلی میں کھڑے دو چار میرے ہمسائے فوراً میری طرف متوجہ ہوئے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ آگے بڑھتے اور دروازے میں کھڑے میرے بیٹے ایان کو دیکھتے، جس کے ہاتھوں میں ابھی تک لکڑی کا وہ ڈنڈا موجود تھا۔ میں جلدی سے زمین سے اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا اور ہاتھ کے اشارے سے ان کو کہا کہ میں ٹھیک ہوں، اور پھر تیزی سے ان لوگوں سے نظریں چراتے ہوئے گلی سے باہر نکل گیا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں بس تیز قدموں سے چلتا ہی جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ 25 سالوں میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ میں نے تو صرف کھویا ہی کھویا تھا، پایا تو کچھ بھی نہیں۔ میری ساری عمر کی کمائی، میرا وہ اکلوتا جوان اور لاڈلا بیٹا جسے میں نے ساری عمر اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا، اس نے آج میرے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ ساری عمر اولاد کو پال پوس کر پڑھا لکھا کر کیا صلہ ملا مجھے؟ اولاد کے ہاتھوں مار پیٹ، اور اولاد بھی وہ جو کہ میری اکلوتی اولاد تھی۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے زندگی میں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ راہ چلتی کسی گاڑی کے تیز ہارن سے میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹا تو میں نے ارد گرد دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا، میرے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا۔ ایان سے جھینا چھپٹی کے دوران شاید وہیں گھر میں ہی گر گیا تھا، اور مجھے وقت کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے، چلتے چلتے نہ جانے میں کہاں سے کہاں نکل آیا تھا۔ بھوک سے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے اور حلق اتنا خشک تھا کہ کانٹے سے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میری حالت اتنی خراب ہو رہی تھی جب ایک قدم بھی اٹھانا میرے بس میں نہیں تھا۔ اس حالت میں مجھے زوردار چکر آیا اور میں اوندھے منہ سڑک پر جا گرا۔ زمین پر گرتے وقت شاید سر عراق کسی پتھر سے ٹکرایا تھا، کیونکہ مجھے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور کچھ پل کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا کہ میں کہاں پر ہوں۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزر جانے کے بعد مجھے جب ہوش آیا تو ایک نوجوان لڑکی میرے اوپر جھکی ہوئی میرے کندھے کو ہلاتے ہوئے مجھے آوازیں دے رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ انکل آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ آپ کے ماتھے سے خون نکل رہا ہے۔ اس نے اپنے کندھے پر پہنے ہوئے شولڈر بیگ سے پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور میرے منہ کے ساتھ لگا دی۔ میں اس قدر پیاسا تھا کہ گٹاگٹ وہ ساری بوتل پی گیا۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے سڑک پر جاتا ہوا ایک رکشہ روکا اور میرا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیتے ہوئے اس رکشے میں بٹھایا، اور خود آگے بیٹھ کر اس نے رکشے والے کو کوئی پتہ دیا۔
میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ میں نے رکشے کی سیٹ سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں موند لیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب رکشہ رکا تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ لڑکی رکشے سے نیچے اتر چکی تھی اور اب رکشے والے کو پیسے دے رہی تھی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے رکشے سے نیچے اتارنے میں میری مدد کی اور آگے بڑھ کر ایک گھر کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ کچھ لمحے کے انتظار کے بعد جب ایک بزرگ عورت نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے والی اس عورت کی طرف دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ میری آنکھوں کا کوئی دھوکہ ہے۔ آنکھوں کو مسلتے ہوئے میں نے دوبارہ سے غور کیا، مگر یہ دھوکہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ دروازہ کھولنے والی وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری سابقہ ساس تھی، یعنی ماریا کی ماں۔ وہ بچی آگے بڑھی اور میری ساس سے کہنے لگی، نانی امی، یہ انکل مجھے راستے میں گرے ہوئے ملے تھے۔ یہ اس نے آہستہ آواز میں کہا، یہ مانگنے والے تو بالکل بھی نہیں لگتے، شاید اندھیرے میں گرنے کی وجہ سے ان کے سر پر چوٹ لگی تھی، اسی لیے میں مدد کرنے کی غرض سے انہیں اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ ماریا کی ماں نے ایک گہری نظر میرے چہرے پر ڈالی اور پھر کہنے لگی، اچھا کیا بیٹا، اندر آؤ۔ وہ ہم دونوں کو لیے اندر چلی گئی۔ میں اور ماریا کی ماں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے، جبکہ وہ بچی اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شاید وہ کچن میں گئی تھی، کیونکہ کچھ دیر بعد جب وہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے موجود تھی، جو کہ اس نے میرے آگے رکھی اور بولی، انکل کھانا کھا لیجئے، یقیناً آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر کھانا کھانے لگا۔ جب میں کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوا تو ماریا کی ماں مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیسے ہو عباس؟ میں نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لی اور پوچھا، بہت برے حال میں ہوں، آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ تو کہنے لگی، اللہ کا شکر ہے، اس نے بہت ہی اچھے حال میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی، یہ تمہاری اور ماریا کی بیٹی ہے، کنول نام ہے اس کا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ماریا کی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ ماریا کی ہاں جڑواں بچوں نے جنم لیا تھا۔ بیٹا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مگر بیٹی کو آکسیجن کی شدید کمی تھی، اسی لیے پیدائش کے بعد نرس اسے آکسیجن دینے کے لیے دوسرے کمرے میں لے جا چکی تھی۔ جبکہ تم کمرے میں داخل ہوئے تو تم بیٹے کو اٹھا کر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ ماریا کے جنازے کے وقت تم گھڑی دو گھڑی کے لیے آئے تھے۔ تمہارا رویہ دیکھتے ہوئے ہم نے بھی تم سے بیٹی کا ذکر کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا اور اسے اپنی بیٹی کی آخری نشانی سمجھ کر سینے سے لگا لیا اور پال پوس کر بڑا کر لیا۔ آج کنول ماشاءاللہ ایک ڈاکٹر ہے۔ میں حیرت سے منہ کھولے یہ ساری داستان سن رہا تھا۔ میں اس قدر حیران اور پریشان تھا کہ اپنے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکال سکا۔ اسی اثناء میں وہ بچی دوبارہ کمرے سے باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک میڈیکل باکس تھا۔ وہ میرے قریب کھڑی ہوئی اور اس نے میرے ماتھے پر مرہم پٹی کی۔ میں نم آنکھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا اور قدرت کے اس انوکھے انتقام پر دل ہی دل میں حیرت زدہ ہوتا رہا۔ میرے ماتھے کی پٹی کرنے کے بعد اس بچی نے مجھے کچھ پین کلرز بھی کھانے کو دی اور پھر کہنے لگی کہ انکل آئیے، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاتی ہوں۔ میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ میں کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھا۔ کہتا بھی تو کیا؟ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا میں اس کے پیچھے گھر سے باہر نکل آیا۔ واپسی کے سفر میں گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے میں سوچ رہا تھا کہ شاید مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔